بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصف نمبر 151 ہے، 151۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حل عطا کا کیا پہنچی آپ کو حدیث اطیف بات مہمانوں کی ابراہیم کے مہمانوں کی بات المکرمین عزت والے اذ دخلوا جب داخل ہوئے وہ علی اس پر فقالوا بس کہا انہوں نے سلاما سلام قال جواب دیا سلام سلام ہو تم پر قوم لوگ ہے منکرون انجانے فراغ بس چپکے سے گیا الی اہلی اپنے گھر والوں کے پاس فجاء بس آیا وہ بعجل بچڑے کے ساتھ سمین گھی میں بنا ہوا فقربہ بس نزدیک کیا اس کو الیہم ان سے قال کہا الا تأکلون کیوں کھاتے نہیں فاوجس بس دل میں چھپایا منہم ان سے خیفتن ڈر قالوا تو فرشتوں نے کہا انہوں نے یعنی ان سے لا تخف مت ڈر وبشروه اور خوشخبری دی انہوں نے اس کو بغلام علیم لڑکی کی دی علم جو علم والا ہے فاقبلت امرأته بس سامنے آئی اس کی بیوی فی صرۃ بولتی ہوئی فسکت بس ہاتھ مارا اس نے وجہها اپنے چہرے پر وقالت اور کہا عجوز بوڑھیا عقیم بانج قالوا کہا انہوں نے کذالک اسی طرح قال ربو کی فرمایا تیرے رب نے انہ هو الحکیم بے شک وہی بڑا حکمت والا ہے العلیم بڑا علم والا ہے۔ المکرمین یہ باب افعال سے اکرم یکرم اکرامن سے اس میں مفعول کا صیغہ بمعنی بزرگ اور معزز کے معنی میں ہے، اور یہ اس ضیف سے صفت ترکیب میں ضیف سے صفت بن رہا ہے۔ سلامن یہ جو پہلے جو سلامن ہے یہ جملہ فعلیہ یعنی نسلم علیک سلامن جملہ فعلیہ ہے، اور دوسرا یعنی سلام علیکم سلام یہ جملہ اسمیہ ہے۔ فراغ یراغ یروغ باپ نصر ینصر سے ہے کہ یعنی کسی چیز کی طرف خفیہ طور پر مائل ہونا، تو فراغ الی اہل یعنی فراغ الی ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اپنے اہل کی طرف چلا گیا تاکہ ان کی مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز سامنے پیش کیا جائے۔ او جیسا یہ بھی باپ فعال کا صیغہ او جیسا یوجسو یعنی دل میں چھپانا، کسی چیز کو دل میں چھپا کے رکھنا۔ سکا کا معنی ہے یعنی یہ بھی نصر سک یسکو باپ نصر سے بمانا یعنی زور سے مارنا، جیسے کہتے دخل رجل فی الغرفہ وسکت الباب بشدت کہ آدمی دروازے میں داخل ہو اور زور سے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ عقیم یہ صیغہ صفت ہے اور یہ اس کا معنی ہے یعنی بانج، وہ عورت جو بچے وغیرہ نہ جانے اس کو بانج کہتے ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ کی وضاحت دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل عطا کا کیا آپ تک یعنی آپ تک پہنچی حدیث ضیف ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات، یعنی الضیف ایک اور جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جیسے الصوم الزور، کیونکہ یہ اصل میں مصدر ہے جس کو مضاف کیا گیا ہے، اور یہ 12 فرشتے تھے۔ اب یہ کتنے فرشتے تھے تو اس میں مختلف اقوال ہے کہ 12 فرشتے تھے، اور ایک قول یہ کہ 9 فرشتے تھے اور 10 جبرائیل علیہ السلام تھے، تو ان کو آیات ضیف بھی قرار دیا گیا کیونکہ وہ صورتاً ضیف تھے، اس لیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف مضاف کیا، یا ابراہیم علیہ السلام کے گمان میں وہ مہمان تھے۔ المکرمین اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے، جیسے دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بل عباد مکرمون، اور ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود ان کی خدمت کی اور ان کی زوجہ محترمہ نے ان کی خدمت کی اور جلد یعنی مہمانی ان کے لیے تیار کر دی۔ اذ دخلوا علیہ جب وہ ان کے پاس آئے، یعنی مکرمین کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کے اکرام سے تفسیر کی جائے تو وہاں پر پھر اس وقت یعنی اذکر فعل مضمر نہیں ہوگا، اور اگر اس کو ابراہیم کے یعنی مہمانوں کے اس سے وہ نہ بنائیں تو پھر یہاں پر اذکر فعل معذوف مضمر کے لیے المکرمین یہ اس کے لیے مفعول ہوگا۔ فقالوا سلام تو انہوں نے کہا کہ سلام، یعنی ان کو سلام کیا، یعنی سلام مصدر ہے، اس کو فعل کے قائم مقام لائے اور پھر اس سے استغنا اور یعنی استغنائی اختیار کیا، جیسے کہ میں نے شروع میں بتا دیا۔ اصل کلام نسلم علیک سلاما، قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا یعنی سلام یعنی تم پر سلام ہو۔
گویا کہ انہوں نے یہ قصد فرمایا کہ وہ ان کو اس سے بہتر انداز سے سلام کر جس طرح انہوں نے کیا، اور یہ بھی مہمانوں کا ایک اکرام ہوتا ہے۔ فراغ الی اہلی، پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، یعنی اپنے مہمانوں سے خفیہ طور پر گھر کی طرف گئے، اور مہمان نوازی کا ادب یہ ہے کہ اس کا معاملہ خفیہ ہو اور مہمانی شروع کر دے، پھر اس کے مہمانوں کو معلوم ہو تو اس خطرے کے پیش نظر کہ وہ نہ کر دیں انکار نہ کر دے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یعنی گائے کثرت سے تھی۔ فجاء بعجل سمین، تو وہ ایک موٹا بچڑا لائے، فقربہ الیہم، اور اس کو ان کے پاس لا کر رکھا تاکہ وہ اس میں سے کھائے، مگر انہوں نے نہ کھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال الا تاکلون، کہنے لگے آپ لوگوں کھاتے کیوں نہیں؟ ان کا نہ کھانا ان کو یعنی اوپرا معلوم ہوا، یعنی آپ نے ان کو اس پر آمادہ کیا۔ فاوجس منهم خیفہ، ان سے دل میں خوف محسوس کیا، یعنی کیونکہ جو تیرا کھانا نہیں کھاتا وہ تیرے ذمہ داری کا لحاظ بھی نہ کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ ان کے دل میں آیا کہ یہ فرشتے ہیں جن کو عذاب کے لیے بھیجا گیا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، قالوا لا تخف، یعنی آپ ڈرو نہیں، یعنی آپ اس سے ڈرو، مقصود قالوا لا تخف، ان سے جو کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، یعنی ہم تم کو اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جبراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچڑے پر ہاتھ پھیرا، بغیر حال یہ وہ ایک جو ہے نا ضعیف روایت، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ وبشروا بغلام علیم، اور ان کو ایک یعنی فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا، یعنی تبلیغ کرے گا اور تعلیم دے گا۔ اور وہ ظاہر تن ہے کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ جو جمہور کا مشہور قول ہے کہ وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو بعد میں نبی بنے اور انہوں نے دین کی تبلیغ اور تعلیم کے کام سر انجام دیے۔ فاقبلت امراته فی صرۃ، تو اتنے میں ان کی بیوی بولتی ہوئی پکارتی ہوئی، ای سرہ، یعنی زور سے بولنا، سرہ کہتے زور سے، جیسے کہتے سر القلم والباب، یعنی زور سے قلم کا کھینچنا یا زور سے کسی چیز کو یعنی ڈسک کے اوپر قلم کا کھینچنا جس کی جو ہے نا ہلکی سی آواز آئے تو اس کو سرہ کہتے ہیں۔ امام زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں یعنی زور سے چیخنا مراد ہے، حال کی، اور یہ یہاں پر یعنی سرہ یہ حال کی وجہ سے کیا ہے منصوب ہے، یہاں پر یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے، یعنی جاءت صارتن فاخذت فی سیاح، یعنی لگی زور سے بولتی ہوئی چیختی ہوئی، اور اس کی آواز اس کا یہ قول تھا، یعنی کیا قول تھا کہ اس نے کیا چیخ ماری، یا ویلتا، یعنی یا ویلتا کہ اس نے بڑھاپے میں بھی یعنی فسقت وجہہا، اور اس نے اپنے چہرے کے اوپر یہ ہاتھ مار دیا کہ اب یہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر میں بانجھ ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، تو اب اس حالات میں ہمارے بچے وغیرہ یہ کیسے ہوں گے۔ وقالت عجوز، دیکھو آگے اس کا خود یہ جملہ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں، وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی کہ یعنی فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہی، یعنی اس کے مثل جو ہم نے کہا اور جس کے ہم نے اطلاع دی، قال ربک، تمہارے رب نے ایسے ہی فرمایا، ہمیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی اس بات پر قدرت رکھتے ہیں جس کو تم بعید قرار دیتی ہو، انہ هو الحکیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، یعنی اپنے فعل میں العلیم و علم والا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا یعنی کہ جب اس نے تعجب کا اظہار کیا تو چھت کی طرف دیکھ کر جو ہی اس نے دیکھا تو کھجور کا تنا پتے دار ہو گیا اور پھل لے آیا۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے قاصد بن کر بعض امور کے لیے اتار کر آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا، قال فما خطبکم، آگے جو جملہ آ رہا ہے جو جس سے پارہ شروع ہو رہا ہے، قال فما خطبکم، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہاں پر ایک ضروری بات ہے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذیعلم بیٹے کی خوشخبری دی۔ آپ دیکھو کہ ان آیات مبارکہ میں 5 اقوام کی تباہی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، ان میں سے قوم لوط ہے، فرعون، عاد، ثمود اور قوم نوح۔ پہلے نمبر پر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم کا ذکر ہے، اور قرآن کریم اس واقعے کے تمہید میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کا ذکر کرتا ہے، جیسے کہ سورۃ ہود وغیرہ میں کیا، اور جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں، اور اسی طرح حضرت یحییٰ و زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا سورۃ مریم میں ذکر کیا، تو یہاں بھی بطور تمہید بشارت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ یعنی جب فرشتے لوط علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اترے تو پہلے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور دل میں کہا معلوم نہیں کون لوگ ہیں، مگر مہمان تھے، بٹھایا اور چپکے سے گھر میں داخل ہوئے اور ایک یعنی بچھلا بن کر لائے، تو مہمان اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، فرشتے کہتے ہیں کہاں ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں ہیں؟
تو اب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یعنی خوف آیا کہ کہیں بدخواہ تو نہیں. تو فرشتوں نے تسلی دی کہ آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ کو ایک ذی علم بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے ہیں. یعنی اہلیہ محترمہ بھی پس پردہ سن رہی تھی. جب معلوم ہوا کہ مہمان فرشتے ہیں تو وہ سامنے آگے اور چہرے پر ہاتھ مار کر زور سے کہا کہ ایک بوڑھیا بانجھ جس کی جوانی میں اولاد نہ ہوئی اب بڑھاپے میں بچہ جنے گی. فرشتوں نے کہا ہم اپنی طرف سے تو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا، وہی جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں بچہ کیسے ہوگا، وہ بڑی حکمت والے سب کچھ جاننے والے ہیں. تو یہ تو اللہ رب العزت ہی اولاد کو دینے والے ہیں. قال فما خطبكم، انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.